ہے اور پھر حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں اپنے کنٹری اپنے سٹی میں ہوتے ہیں، وائی کینٹ وی ٹیک بینیفٹ آف دوز اسپیشل مومنٹس ان آر ڈیلی روٹینز، جو کہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ نصیب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. سو اپرچونیٹیز دیٹ آر پریزنٹ ان ایوری سنگل ڈے، جس کا ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، اور ان اپرچونیٹیز کا بینیفٹ ان لوگوں نے اٹھایا دوز ہو ور دا بیسٹ آف ہیومنز اینڈ دے یوز ٹو فالو اٹ، دا پیپل آف مدینہ. اور ان میں سے ایک اسپیشل مومنٹ وہ ہے جو تقریباً سارا مدینہ اس اپرچونیٹی کو یوز کیا کرتا تھا. اگر ہم کرونالوجیکلی بات کریں صبح سے لے کے رات تک، تو وہ ٹائم ہے کہ جب ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا جو ٹائم تھا، مدینہ میں پورے مدینہ میں ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. somebody and someone was reciting قرآن in the house. اور کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا تھا تو ہم رات کو لاسٹ حصے میں بھی جا کے کسی سے کوئی چیز لے لیا کرتے تھے. کیوں؟ بیکاز وی نیو کہ ایوری بڈی از اویک ایٹ دس لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ. سبحان اللہ. اور صحابہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمپینینز میں سے کسی کو نہیں جانتے جو اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ اخذ نہ کرتا اور لیتا نہ ہو. طاووس بن الکیسان الیمانی بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریمبر سینگ اینی ون سلیپنگ ان دا لیٹر پارٹ آف دا نائٹ ان مدینہ. ہم لوگ بڑی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت دے دے اس کائنات پہ، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ حسد اور بغض پالنے والے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی لالچ اختیار کرنے والے ہیں. ہم اس خلافت تک کریں گے کیا، اور ہم کیسے اس کو دین کو نافذ کریں گے اور دین پہ عمل کریں گے جب ہمارے حالات اتنے خراب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. بے شک متقی جو ہوں گے نا، وہ اللہ کی ہیونز میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے وہ محسنین تھے. یعنی محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایکسیلنس کے درجے کو اختیار کرتا ہے، جو صرف فرض پہ نہیں رہتا بلکہ نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے. وہ فرائض کے علاوہ سنت، نوافل اور اسپیشلی قیام اللیل کو اختیار کیا کرتے تھے. اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ، اور وہ رات کو بڑا تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے اور اکثر حصہ جاگا کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے پہلے کے ٹائم پہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور اگر کسی نے جنتیوں کی کوالٹی پڑھنی ہے نا، جس چیز نے جنتیوں کو ڈفرینشیٹ کیا نارمل ہیومن بینگ سے، وہ یہی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے تھے. اور ہم لوگ امیجن ہمارا کیا حال ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ احنف بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جنتیوں کی کوالٹیز پڑھتا ہوں تو میں اپنا امن شمار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے، وہ تو بہت زیادہ ایکسرٹ کرتے تھے عبادات میں، وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. اور جب میں جہنمیوں کی کوالٹیز کو ریڈ کرتا ہوں تو وہ تو اللہ اس کے نبی کا انکار کرنے والے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے، بعث بعد الموت یعنی اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. تو میں اپنے آپ کو دونوں میں نہیں پاتا. تو جب میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو نا اس آیت میں پایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال و گناہوں کے ساتھ مکس کیا ہوا تھا. کبھی وہ نیکی کرتے تھے، کبھی وہ گناہ کرتے تھے. تو پھر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بناؤ جو کم از کم جو اوپر والی باؤنڈری ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی باؤنڈری میں تو آ جائے، کم از کم ان کی جورسٹکشن میں، ان کی کم از کم ان کے ساتھ میں تو آ جائے. بے شک ان جیسا نہ بنے لیکن قریب تو ہونا ان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون رب من العبد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کے کب ہوتے ہیں؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں، جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے دن استطاعت ہے کہ تم اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، فی تلک الساعۃ فکن، تو پھر ان
ساعات میں ان مومنٹس کو کبھی مس نہ کرو، کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے۔ تو ان مومنٹس کو، ان اسپیشل مومنٹس کو ہم لوگ کتنا مس کرتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہترین ہے، کون سی دعا وہ ہے جو قیل یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں، یہاں اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور وہ قبول کی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی بات، رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا، اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ اکبر، ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لے؟ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ من یستغفرنی فاغفر اللہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے۔ ہمیں سے کون شخص ہے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا؟ اینڈ سبحان اللہ، آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز اٹس ایزیئر۔ امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کہ لمبی راتیں انسان رات کو 8 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ سو ایز کمپیئر ٹو سمرز اٹس ایزیئر۔ اور سمرز میں دیکھیں سبحان اللہ، کبھی کبھی 3:30 بجے، 3:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور آج کل 6:10 میں فجر کی جماعت ہو رہی ہے یا 6:30 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے۔ جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، اٹس آل اباؤٹ پلاننگ۔ اف یو فیل ٹو پلان، وی پلان ٹو فیل۔ سو دا ٹرک از ٹو سلیپ ارلی، رات کو جلدی سونا۔ اور جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 رکعت سے شروع کرے، صرف 2 رکعت ہی ادا کر لے، کافی ہے اس کے لیے۔ وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے 15 منٹس پہلے، اور فجر کی اذان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، کم از کم 2 رکعت اور وتر ہی پڑھ لیں۔ اینڈ دین وین یو اسٹارٹ پریئنگ اٹ یو ول فیل اٹس لیس، مجھے تو دعا کا صحیح ٹائم نہیں مل رہا، مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے۔ اینڈ دین یو ول وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور، اینڈ پھر آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے۔ اینڈ دین یو ول اسٹارٹ لونگ اٹ۔ اور جو شخص بہت ٹرائی کرنے کے بعد، ان ورسٹ کیس میں بات کر رہا ہوں، نہیں پڑھ پایا آج تک، تو کم از کم وہ اسٹارٹ تو اسے کرے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، تو اللہ کے صحابہ کو تلقین کی۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بیسٹ فرینڈ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو نصیحت کرتا ہے نا، بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے جبریل علیہ السلام، ملائکہ میں سے۔ تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا جو شرف ہے نا، عزت ہے، آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل، قیام باللیل، رات کے اٹھ میں قیام کرنے میں۔ وعزہ استغنا عن الناس، اور اس کی عزت کس چیز میں؟ کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامتی کے ساتھ وہی کام کرے، افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو عام کرو، اپنے رحم کے رشتوں کو پورا کرو، ان کو نبھاؤ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں،
تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نا قیام اللیل میں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات ہیں، جو قیام اللیل میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ نیگلیجنٹ غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا، اور جو 100 پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ یعنی عابدین ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا، یعنی دوز مقنطرین مینس کہ جو کنتار گیدر کر رہے ہوتے ہیں، دوز ہو آر گیدرنگ کنتار۔ کنتار کیا ہے؟ عربی لینگویج میں ڈفرنٹ روایت آتی ہیں، 4000 دینار کے گولڈ کوائنس کو کنتار بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیوج اینڈ ان نون اماؤنٹ آف منی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بول کی سکن لے لیں نا آپ، اس میں جتنا گولڈ آتا ہے وہ کنتار ہے۔ اور طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کنتار خیر من الدنیا و ما فیہا، وہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو جو 1000 آیات کی تلاوت کر لیں، سبحان اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے سورہ ناس تک 1000 آیات بن جاتی ہیں، بلکہ اسے اوپر ہی چند شاید۔ تو سبحان اللہ، ہمیں ان اپرچونیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا نا تو وہ انہیں خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا، رائٹ؟ اور جس نے رات کو اٹھ کے رونے کی لذت کو نہیں دیکھا نا، اور قرآن پڑھنے کی لذت کو نہیں دیکھا، وہ ہی کی ناٹ ایکسپیرینس مسنگ اٹ۔ سو اس چیز کو اویل کریں، پہلی ٹپ۔ دوسری، جو دن میں اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں کبھی ریفیوز نہیں کی جاتی، اثنتان ما تردان، 2 things are never refused، الدعاء in the نداء، پہلی چیز اذان کے وقت دعا کرنا، اللہ اکبر، اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو۔ میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم 5 ٹائم تو اذان ہوتی ہے نا، اور ماشاءاللہ ہم تو مسلم ملک میں رہتے ہیں تو کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ تو جب اذان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا، اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں۔ یہ صحیح جامع کی اوتھینٹک حدیث ہے 3078۔ میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے اس ٹائم؟ اللہ کی فرمایا اثنتان ما تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے ٹائم پہ، فرمایا اذان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اینڈ سبحان اللہ، چلے فجر میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے اذان کے ٹائم پہ اور وہ جنتوں کے بڑے درجات نہیں لینا چاہتا، تو کم از کم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی تو اذان اس کو جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس اذان کو غور سے سنے اور اس ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، اذان کا جواب بھی دے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ بھی پڑھے، لیکن اذان کے ٹائم دعا لازمی کریں۔ وی شوڈنٹ مس دس اپرچونیٹی، اینڈ ہاؤ نیگلیجنٹ آر وی۔ گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ساتھ مسجد ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اینڈ وی نیور میک دعا، اینڈ دین وی آر ان نیڈ آف آل دا دعاز، اینڈ دین وی سے کہ اللہ دعائیں قبول کر، بٹ وی مس دیز بیوٹیفل اپرچونیٹیز۔ یہ ڈیلی روٹینز ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے اپنی زندگیوں میں۔